جب عدالت کے کٹہرے میں اللہ لائیں گے نا حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ کہیں گے یہ میرے تجھ پر احسان تھے. انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو یہ بتایا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف کس کی عبادت کرو، غلامی صرف اللہ کی ہوگی، پیغمبر کی نہیں ہوگی. تو قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ اپنی براءت کا اعلان کریں گے تو اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے اور عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ سب سے پہلے تو میری نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی ہیں. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایدتک بروح القدس، مقدس روح کے ذریعے میں نے تجھے طاقت دی. وہ جبریل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے. تکلم الناس فی المہدی کہلا فی المہدی و کہلا، تو لوگوں سے ماں کی گود میں بھی ہم کلام ہوتا تھا اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے اس وقت عمر زیادہ ہوگی نا، تو اس وقت بھی، اور ماں کی گود میں بھی تو نے لوگوں سے کلام کیا ہے، یہ بھی میرا تجھ پر احسان. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے تجھے کتاب کا علم بھی دیا، حکمت کا علم بھی دیا، تورات کا علم بھی دیا، والانجیل اور انجیل کا علم بھی دیا. اور وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اس وقت کو بھی یاد کر جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا. فَتَنْفُخُ فِيهَا، اے عیسیٰ تو اس میں پھونک مارتا تھا، اور فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ مٹی کا پتلا میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. اللہ حضرت عیسیٰ کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں بلا کے یہ سارے احسانات گنوائیں گے. پھر کیا؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اے عیسیٰ پیدائشی نابینے کی آنکھ پہ تو ہاتھ رکھتا تھا، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. جو برس کا مریض نہیں ہوتا، سفید داغ جسم میں پڑ جاتے ہیں، تو اس پہ پھونک لگاتا تھا اور اس کو شفا مل جاتی تھی. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، سب سے بڑا معجزہ، مردے کو کہتا تھا قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جا. تبھی تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا کہ بھئی یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو کون کرتا ہے؟ خدا. لیکن قرآن کہہ رہے یہ عیسیٰ نہیں کر رہے تھے، عیسیٰ کے ہاتھ پہ کون کر رہا تھا؟ میں کر رہا تھا. تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات گنوائیں گے کہ یہ تو میں تیرے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. اذ اوحیت الی الحواریین، اے عیسیٰ سب لوگوں نے تیری مخالفت کی مگر میں نے حواریوں کے دل میں وحی کر دی کہ وہ تیرا ساتھ دیں، تجھے تنہا نہ چھوڑیں. تجھے ماننے والے بھی بہت تھے، اور جو عیسائی تھے اس وقت کے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ایک مطالبہ کیا کہ اللہ سے کہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں، کھانا پینا اس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تم کیسا بےہودہ مطالبہ کر رہے ہو. تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی نبوت پہ اور اطمینان ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. پھر وہ اللہ نے فرمایا میں اتار تو رہا ہوں، انی منزلھا، اتار رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ پورے جہان میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. اب آگے قرآن بھی خاموش ہے، سیرتیں تاریخ بھی خاموش ہے کہ وہ دسترخوان پھر اترا یا نہیں اترا، یا عیسائیوں نے کہہ دیا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی، ٹھیک ہے نا، ہم سے کوئی ناشکری ہو جائے گی عذاب آ جائے گا. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے سورہ مائدہ کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ جب عدالت کے کٹہرے میں اللہ لائیں گے نا حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ کہیں گے یہ میرے تجھ پر احسان تھے، اور اب تو بتا انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو یہ بتایا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ،
کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا؟ میرے تو اتنے احسانات تھے آپ کے اوپر، تو آپ نے کیا لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لینا اور میری ماں کو بھی ایک اللہ کے ساتھ شریک کر لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکالوں. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تیرے علم میں ہوتی. یہ اللہ ایک فارمیلٹی پوری کریں گے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے دل میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، میرے دل کے خیالات سے تو واقف ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ، کہ صرف کس کی عبادت کرو، غلامی صرف اللہ کی ہوگی، پیغمبر کی نہیں ہوگی. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا ان کے حالات سے باخبر تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو نگہبان تھا، مجھے نہیں پتا پھر یہ میرے بعد کیا کرتے رہے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اب یہ میری قوم تیرے سامنے کھڑی ہے، تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو معاف کرنا چاہے تو بھی تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ تیرے اوپر ہے. تو قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ اپنی براءت کا اعلان کریں گے تو اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. تو اس طرح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیں گے جو آج عیسائی کس پہ لگاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. یہی کام آج مسلم امہ میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ کس پر کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا بنا دیا، آپ کو بشریت سے باہر نکال دیا، آپ کو ایسا بنا دیا کہ اللہ اس کے رسول میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. سارے اختیارات مختار کل بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں. تو یاد رکھو یہی براءت جیسے حضرت عیسیٰ عیسائیوں سے کریں گے نا، ایسے بدعتیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن براءت کا اعلان. براءت کا مطلب ہوتا ہے بری ذمہ، بھائی میں نے ان کو ایسی بات کی تبلیغ نہیں کی تھی. اور آگے سورہ انعام میں آ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ صورت اس پہ ختم ہوتی ہے.